تیسری چیز آپ نے کیا فرمائی کہ جلد بازی والی دعا قبول نہیں ہوتی. اس اور آپ نے کیا فرمایا, اس کا مفہوم ہے کہ جلد بازی سے کیا مراد ہے کہ انسان جب اللہ سے دعا مانگتا ہے اور پھر آگے یہ کہنے لگ جاتا ہے کہ میں نے تو دعا کی تھی لیکن میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوئی. ایسا کیسے ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے نا کہ اکثر ہم دعا کرتے ہیں اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ فوراً ہی ہمیں رزلٹ نظر آ جائے. مطلب کل رات کو ہی تو میں نے ہونڈا سیوک مانگی تھی, اب صبح میں اٹھوں گا تو وہ فرشتے ہونڈا سیوک اٹھا کے پورچ میں لا کے کھڑی کر دیں گے, دیٹس واٹ وی ایکسپیکٹ. تو ایسے تو نہیں ہوتا کہ اب میں نے ابھی مانگی تھی اور فوراً قبول ہو جائے. ایوب علیہ السلام جب بیمار ہوئے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے. کتنا عرصہ دعا کی؟ 18 سال. اللہ کے نبی ہیں, ہم بندہ نہیں ہے, اللہ کے نبی ہیں, لیکن نبی ہونے کے باوجود 18 سال دعا کی. 18 سال کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کو اس مشکل سے نجات دلائی. تو ڈیوریشن کتنی ہے ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہماری دعا کس وقت قبول ہونی ہے. لیکن پوائنٹ یہاں پہ کیا ہے کہ ہمیں گیو اپ نہیں کرنا, ہمیں جلد باز نہیں ہونا, ہمیں فوراً اس چیز پہ کنکلوژن نہیں لے آنا کہ نہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. میرا ایک دوست ہے, اس کی جب شادی ہوئی تو اس کے یہاں اولاد نہیں تھی. 1 سال گزرا, 2 سال گزرے, 3 سال گزرے. فیملی کے اندر جب 2 سے 3 سال گزرتے ہیں تو ویسے ہی باقی فیملی والوں کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اولاد کیوں نہیں ہو رہی. سو اب میرے سے بات ہو رہی ہے اس سے, تو مجھے کہتا ہے کہ یار تیمور جو ہے میری اولاد نہیں ہو رہی تھی, لیکن مجھے لوگوں نے بڑا کہا کہ فلاں مزار پہ چلے جاؤ, فلاں جگہ پہ چادریں ڈالو, فلاں جگہ پہ یہ کرو. کہتا ہے میں نے بھی ایک فیصلہ کیا تھا کہ میں بھی ڈھیٹ ہو کے اپنے رب کے سامنے بیٹھ گیا. لٹرلی مجھے یہ الفاظ کہتا ہے میں ڈھیٹ ہو کے میں نے مانگنا شروع کر دیا. اب میں نے نمازیں پڑھ کے اللہ سے مانگنا شروع کیا. 1 سال, 2 سال, 3 سال, 4 سال, 5, کہتا ہے 8 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد دی, اور اولاد بھی کہہ دی ٹوئنز دیے. میں نے کہا یار تو بڑے زور دی دعا مانگی سی, مطلب 8 سال کے بعد ٹوئنز دیے, سبحان اللہ. تو مطلب پوائنٹ کہتا ہے میں بھی ڈھیٹ ہو کے مانگتا رہا کہ میں بھی اسی سے مانگوں گا جس نے فیصلہ کرنا ہے. تو مجھے 8 سال کے بعد اولاد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. تو کیا مطلب ہے کہ جلد بازی جب ہم کرتے ہیں کسی چیز میں تو اس پہ بھی دعا قبول نہیں ہوتی. ہمیں کنکلوژن پہ فوراً جمپ نہیں کرنا چاہیے, ہم نے مانگتے رہنا. کب قبول ہوگی؟ کچھ ایسی دعائیں ہوتی ہیں جو اللہ واقعی فوراً قبول کر رہے ہیں. ہمیں اپنی زندگی میں نظر آتا ہے کہ ابھی دعا کی تھی, 5 منٹ نہیں گزرتے آپ کو نظر آتا ہے کہ دعا قبول ہوگی. کچھ ایسی دعائیں ہوتی ہیں جن کو آپ ہفتہ 2 ہفتہ مہینہ کرتے رہتے ہیں, اس کے بعد آپ کو رزلٹ نظر آتا ہے. اور کچھ ایسی ہوتی ہے کہ کئی سال انسان دعا کرتا رہتا ہے, اس کے بعد آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اچھا میں نے جو فلاں کئی سال پہلے میں نے دعا کی تھی. کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ واقعات سنتے ہیں کہ میری ماں نے دعا کی تھی کہ فلاں جو ہے اس میرا بچہ جو ہے وہ اس کام پہ لگے. تو وہ کیا ہے کہ کئی سال کے بعد بچہ جو ہے 20-25 سال کے بعد جب وہ چیز ہو جاتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ ہاں ابھی 25 سال پہلے میری ماں نے میرے باپ نے دعا کی تھی, تو آج مجھے اس کا نتیجہ نظر آ رہا ہے. سو سم ٹائمز واٹ ہیپنس کہ دعا ہماری کئی سالوں کے بعد پوری, تو کئی دفعہ ایک نسل کے بعد جا کے نظر آتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کب دعا کی تھی اور جا کے آ کے نسلوں تک نظر آئی, دعا کا اثر نظر آتا ہے. سو دیٹس واٹ اٹ از کہ کئی دفعہ ہماری دعائیں جلدی قبول ہو جاتی ہیں, فوراً نظر آتے ہیں, اور کئی دفعہ اس کے اثرات جو ہے بعد میں نظر آتے ہیں. اور آخری بات جو دعا کی قبولیت سے متعلق ہے, بہت ہی خوبصورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی. اگر اس چیز کو ہمیں سمجھ آ جائے تو ہماری بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آسان ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترمذی کی روایت ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مصیبت کے دنوں میں اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرے, اسے چاہیے کہ فراخی کے دنوں میں اللہ کے سامنے کثرت سے دعا کیا کرے. کیونکہ اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ جب بھی ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے, کوئی پریشانی آ گئی, مالی تنگی آ گئی, بیماری آ گئی, جاب کا پرابلم آ گیا, بزنس میں پرابلم آ گیا, فیملی میں کوئی ایشو آ گیا, اولاد کا کوئی ایشو آ گیا, اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ہماری دعاؤں کی جو فریکوینسی ہے اور ہماری دعاؤں کی جو شدت ہے وہ بڑھ جاتی ہے. ہر نماز کے بعد دعائیں کر رہے ہیں, اور لمبی لمبی دعائیں کر رہے ہیں, اور تہجد پہ بھی اٹھنا شروع کر دیتے ہیں, اس پہ بھی دعائیں کر رہے ہیں. جو ہی ہماری مشکل اور مصیبت دور ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے, فراخی آ جاتی ہے, اس وقت کیا ہوتا ہے اللہ ہمیں بھول جاتا ہے. اس وقت دعاؤں کی وہ کیفیت نہیں رہتی. اس وقت ہم بالکل ایسے ہو جاتا ہے جیسے کچھ تھا ہی نہیں. اللہ ہماری زندگی سے ویسے جو ہے نا وہ باہر ہو جاتے ہیں. تو کیا ہے کہ جب فراخی کی حالت ہو, جب اللہ نے مال عطا فرمایا ہے, جب اللہ نے عافیت عطا فرمائی ہے, جب اللہ نے آسانی عطا فرمائی ہے, اس صورت میں کیا کرنا ہے کہ اس صورت میں ہمیں کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. کیونکہ جو شخص فراخی کے دنوں میں اللہ کو یاد رکھتا ہے تو یاد رکھو کہ اللہ مشکل کے دنوں میں اس شخص کو یاد رکھتا ہے. جو فراخی کے دنوں میں اللہ کو بھول جاتا ہے, پھر مصیبت کے دنوں میں, مشکلات کے دنوں میں اللہ بھی اس کو یاد نہیں رکھتا. اور یہ ویسے بھی دیکھا جائے
تو یہ تکبر کی نشانی ہے، کیونکہ اللہ کو ایسے لوگ ناپسند ہیں کہ جو دعا نہیں کرتے، اللہ کو ایسے لوگ ناپسند ہے کہ جو اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، اور اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو اللہ سے کثرت سے مانگتے ہیں۔ چاہے آپ کی ساری اسٹریٹجی اور سب کچھ آپ کے کنٹرول میں بھی ہے، اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے پہ ڈیپینڈنٹ ہے، میرا محتاج ہے۔ اللہ کو یہ بندے کی محتاجی، جب بندہ اپنی محتاجی اللہ کے سامنے شو کرتا ہے، وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو فراخی کے دنوں میں دعاؤں کو کثرت سے کریں تو انشاءاللہ مشکل کے دنوں میں اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے گا اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔